ملاوٹ حرام ہے۔ اسی طرح بڑھیا مال کی جگہ گھٹیا مال دھوکے سے بیچ دینا حرام ہے۔ بس اعلیٰ گندم کی جگہ درمیانی درجے کا گندم دے دینا یا اعلیٰ گندم میں دوسرے قسم کا گندم بھی ملا کر دے دینا دھوکہ بازی ہے۔ اسی طرح خالص گھی کی تہ میں عام گھی ڈال کر دے دینا بھی حرام ہے۔ شیخ انصاری مقاصد محرمہ میں فرماتے ہیں، ملاوٹ کے حرام ہونے کے سلسلے میں جو روایات موجود ہیں وہ متواتر ہے۔ مثلاً شیخ صدوق نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے، جو شخص بیچنے یا خریدنے میں کسی مسلمان کو ملاوٹ کا مال دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے جو شخص لوگوں کو کم ملا کے مال دیتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص ہمیں ملاوٹ کر کے مال دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور پھر فرمایا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاوٹ کا معاملہ کرے خدا تعالیٰ اس کے رزق سے برکت ہٹا لے گا، اس کی معاشی حالت تباہ کر دے گا اور اس کو اس سے حال پر چھوڑ دے گا۔ عقائد عراقی کی کتاب دارالاسلام کے صفحہ نمبر 309 پہ ہے عبرتناک قصہ موجود ہے۔ مجھے سقا اور عادل شخص عقائد ملا عبدالحسین خانصاری نے یہ واقعہ سنایا کہ کربلا کا ایک معتبر عطر فروش بیمار ہو گیا۔ اس نے شہر کے تمام طبیبوں سے علاج کروا ڈالا مگر سب کے علاج سے عاجز ہو گئے۔ اس نے اپنا تمام مال اپنے علاج میں خرچ کر دیا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ وہ چیز بھی بیچ دو، خرچ چلاؤ، یعنی وہ ایک ایک کر کے گھر کا سامان بیچنے پر بھی مجبور ہو کر رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا سب بیچ دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا تو میں مر جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ایک صد لی اور کہا کہ ابتدا میں میرے پاس معقول سرمایہ نہیں تھا، میرے پاس اتنا جو سرمایہ جمع ہو گیا تھا اس کا سبب ہی تھا کہ کئی سال پہلے کربلا میں ایک خاص قسم کا بخار یا زکام وبا کی شکل میں پھیل گیا تھا، جس کا علاج طبیبوں نے لیموں کا خالص رس تجویز کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں لیموں کا رس کم پڑنے لگا اور مہنگا ہونے لگا۔ میں نے لیموں کے رس میں چھاچھ کی ملاوٹ شروع کر دی اور مہنگی قیمت پر اسے بیچا۔ پھر یہ حال ہوا کہ کربلا کو دیکھ کر دکانوں میں لیموں کا رس ختم ہو گیا، لیکن ملاوٹ کی وجہ سے میرے پاس باقی رہا۔ شہر کے دکاندار سلسلے میں لوگوں کو میرے پاس بھیجنے لگے۔ پھر میں نے چھاچھ میں ملی ہوئی رنگ اور کھٹائی ملا کر لیموں کا رس ظاہر کیا اور بیچنے لگا۔ ایسی ہی ملاوٹ ہی کے سبب سے میں کافی مالدار ہو گیا تھا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ میرا تمام سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور گھر میں بیچنے کے قابل کوئی اور چیز نہیں رہی۔ میں گھر کی تمام چیزیں بھی نکال رہا ہوں، سب حرام کی کمائی کا اثر ہے، شاید حرام مال میرے پاس نہ رہے تو میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں۔ اس بات کو کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص دنیا کوچ کر گیا۔ اس کی گردن در حقیقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کے ساتھ اس نے ملاوٹ کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک گندم فروش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اچھا گندم ہے۔ پھر رسول خدا نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے خراب قسم کا گندم نمودار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا یعنی میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، تم نے خیانت و ملاوٹ کا سامان کر لیا۔ علامہ ہیلی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا ایک شخص کے پاس 2 قسم کا مال ہے، ایک مہنگا اور اچھا جبکہ دوسرا گھٹیا اور سستا، اگر وہ دونوں کو مخلوط کر کے ایک خاص قیمت مقرر کر کے بیچے تو کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا کتاب الاعمال میں اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو ملاوٹ والا مال بیچے، ہاں اگر وہ بتا دے کہ اس میں ملاوٹ ہے تو صحیح ہے۔ داؤد ابن سرجان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا میرے پاس وہ قسم کی مشق تھی، ایک گیلی اور دوسری خشک، میں نے گیلی اور تازہ مشق بیچ دی لیکن لوگ سوکھی مشق اس قیمت پر نہیں خریدتے، آیا جائز ہے کہ میں اس کو تر کروں تاکہ وہ بک جائے؟ امام نے فرمایا جائز نہیں ہے، ہاں اگر تم خریدار کو بتاؤ کہ تم نے تر کیا ہے اور بات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی، آدمی کو چاہیے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور ملاوٹ ناپ تول میں کمی کرے بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اور تمام مخلوق خدا کے حقوق کا پورا خیال کرے، کسی قسم کے فرض میں کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے ذمے بندے کا جو حق لیا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے۔ مثلا خدا بندے کو روزی دے رہا ہے، بس بے شمار قسم کی نعمتیں اسے عطا کر رہا ہے، اس کی فریاد کو سن رہا ہے، بندے ہی کی مصلحت دیکھ کر اس کی دعا قبول کر رہا ہے۔ بندے کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کا حق ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شک بجا لائے، اس کی نافرمانی نہ کرے، تمام فرائض بخوبی انجام دے۔ پس شیطان کا وہ نفسیاتی خواہشات کو خدا کا شریک قرار دے دینے والا، خدا کی نافرمانی سے منہ موڑنے والا شخص خدا کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ایسی صورت میں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یا اللہ کہے یا فوراً خدا لبیک کہے۔ جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونے لگتی ہے تو بعض لوگ خدا سے ناراض ہونے لگتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ خود خدا کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، جبکہ خداوند متعال بندوں سے فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 تم لوگ مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اگر اس سے باوجود خدا عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی نے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تمام تعریف ہے اس خدا
خدا کی جس کو میں پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دینے میں سستی کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جس سے میں مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کر دیتا ہے، اگر وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں کنجوسی کرتا ہوں۔ تمام فرائض قرض ہیں اور اس قرض کی ادائیگی خدا آخرت میں کرے گا، اور تمام تعریف اس خدا کی جو میرے تمام گناہ دیکھ کر بھی حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے، اسی وقت عذاب نازل نہیں فرماتا، اتنے حلم سے کام لیتا ہے جیسے کوئی میں نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو اپنے لیے چاہتے ہو، سعیدی شرازی کہتے ہیں، تم مسلمان کے مال ہتھیا لیتے ہو، مگر جب ہتھیا لیا جاتا ہے تو واویلا اور فریاد کرنے لگتے ہو، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ آدمی جب یہ فن نہیں کرتا اس کے ساتھ خیانت، دھوکہ بازی اور لوٹ مار، ناپ تول میں کمی سے کام لیا جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کو پسند نہ کرے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ روایتوں کی روح سے انصاف یہی ہے، آدمی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ عدل و انصاف سب سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہترین کلام تین ہے، تمہاری طرف سے لوگوں کو پورا نصف ملنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے لیے جو کچھ تم پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تمہیں اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے، اور ہر حال میں تمہیں خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ذکر فقط سبحان اللہ، الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ اس ذکر سے مراد خدا کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا کام آ جائے جس کا خدا نے حکم دیا ہو، تمہیں وہ کام کر لینا چاہیے۔ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا کام آ جائے جسے خدا نے منع فرمایا ہو تو تمہیں کام ترک کر دینا چاہیے۔ انصاف کا ترازو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اپنی ذات کو پانے اور دوسروں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے ترازو قرار دے، وہ پس دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسروں پر ظلم مت کرو جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر ظلم کیا جائے۔ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی نیک سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ حق میں اپنے اس کام کو برا سمجھو جس کو تم دوسروں کی جانب سے اپنے حق میں برا سمجھتے ہو، اور لوگوں کی ہر ایسی بات پر راضی رہو جس بات کو تم اپنی جانب سے دوسروں کے ساتھ کر کے راضی رہتے ہو۔ ہر چیز کا پیمانہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 25 میں، ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح روشن معجزے دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ساتھ کتاب، انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ عدل و انصاف کو خداوند تعالیٰ نے ترازو کہا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ ترازو پیمانہ ہر چیز کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ انسان کے اعتقادات، حق و باطل کو بھی اس کے ذریعے پر رکھا جاتا ہے۔ اچھے اور برے اخلاق، بھلی بری صفات، اچھے برے کاموں کے درمیان تمیز بھی انصاف کے پیمانے سے دی جاتی ہے۔ قول و فعل، اعتقاد، عمل کے ہر سلسلے میں اگر آدمی انصاف سے کام لے تو عدل حقیقی حاصل ہو جاتا ہے۔ علی علیہ السلام میزان اعمال ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علی میزان الاعمال مفاد الجنان، اعمال کے میزان اور ترازو پر سلام ہو، حق و باطل کے درمیان تمیز دینے، خیر و شر کے درمیان فرق کرنے، اچھے اور برے اخلاق اور کاموں کے پہچاننے کا وسیلہ علی علیہ السلام ہے۔ آن حضرت کے بعد قرآن و عدت طاہرین علیہ السلام، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام اس تمیز اور پہچان کا وسیلہ ہے۔ اہل بیت کے قول و فعل، اخلاق و کردار کو دیکھ کر ہم بھلے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے عقائد و اعمال اس کے مطابق ہیں تو درست ہے، اگر ان کے مطابق نہیں ہیں تو غلط ہیں۔ عدل و انصاف کی میزان یہ ہے کہ آدمی نہ تو افراط کرے نہ تفریط، نہ حد سے بڑھ جائے نہ حد سے پیچھے رہ جائے۔ عدل کی میزان بہت دقیق ہے، بال سے زیادہ باریک حساب بھی بتا دیتی ہے۔ عدل کی راہ تشخیص دینے کے بعد عدل پر برقرار رہنا بہت دشوار ہوتا ہے، بس جو شخص عدل کی راہ دیکھ لینے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے، عدل پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایسا ہی شخص قیامت میں قائم ہونے والی میزان اور ترازو کے مطابق اچھا ثابت ہوگا اور پل صراط جیسے دشوار راستے سے جلدی اور بآسانی گزر جائے گا، جبکہ دنیا میں میدان عدل کا لحاظ نہ کرنے والا شخص آخرت میں بھی برا ثابت ہوگا اور پل صراط پر لرزے گا اور دوزخ میں گر پڑے گا۔ ارشاد ہے سورہ مریم آیت نمبر 71 سے 72، اور میں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے ہو نہ گزرے، لیکن پل صراط اسی پر ہے، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ اور لازمی طور پر پورا ہونے والا وعدہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی جہنم میں گھٹنے کے بال چھوڑ دیں گے۔ خدا ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق دے، ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کرے اور ہمیں جہنم میں گرنے سے بچانے کے قابل بنائے۔